تمہاری ماں نے مجھ سے بھاری رقم وصول کی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے بنا سوچے سمجھے تمہیں خریدا ہے؟ ملک اسفندیار ہوں میں، اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین۔ آج تک کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اور مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی میری سیج سجانے کے لیے تیار تھی، مگر تمہاری ماں کو پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے بدلے میں وہ تمہیں میرے پاس بیچ گئیں۔ اور یہ نکاح بھی بس ایک فارمیلٹی ہے، کیونکہ اسفندیار کبھی حرام کام نہیں کرتا۔ سونیا جو بیچاری اجڑی سی حالت بوسیدہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس بات سے انجان کہ آج وہ کام والی ماسی سے ملک اسفند کی بیوی بن جائے گی۔ ملک اسفند کے سامنے بولنے کی تو وہ جرات بھی نہیں کر سکتی تھی، بالکل سہمی ہوئی فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسفند بولا، اپنا یہ بیکاریوں والا حلیہ بدلو، اس شاپنگ بیگ میں تمہارے لیے کچھ جوڑے ہیں، 5 منٹ میں مجھے تم ایک دم پرفیکٹ حلیے میں ادھر بیڈ پر موجود چاہیے ہو۔ سونیا نوکروں کی طرح حکم مانتی ایک جوڑا لے کر واش روم چلی گئی۔ پہلے نہائی اور پھر وہ نیا سوٹ پہن کر خود کو شیشے میں دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا مجھے اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے یا ماتم۔ اس کا دل ہر جذبے سے خالی تھا، ایک روبوٹ کی طرح وہ سب حکم مان رہی تھی، کیونکہ اب اس کا کوئی اور سہارا آسرا جو نہ تھا۔ اسفندیار نے گرجتی آواز میں پکارا، جلدی باہر آؤ، پوری رات تمہارے انتظار میں نہیں گزار سکتا۔ وہ جلدی سے گیلے بالوں کو پیچھے کرتی باہر آئی۔ نہا کر اس کا روپ نکھر گیا تھا، وہ جو بمشکل 15 سال کی تھی، اور اسفندیار جو پہلے سے شادی شدہ 35 سال کا جوان مرد۔ سونیا بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ جی صاحب جی۔ سونیا کس طرح بلانے پر وہ بولا، میرا نام اسفندیار ہے، تو میرا نام لے سکتی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، مگر اس کی بات کو ٹوکتا اسفند بولا، بیٹھو میرے پاس، دیکھو تمہارا اور میرا کوئی رشتہ جذباتی طور پر نہیں جڑا۔ تمہاری ماں کو پیسے چاہیے تھے اور مجھے میرا وارث۔ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے یہ نکاح چوری کیا۔ جب تم سے میرا وارث ہو جائے گا تو تم میری طرف سے پھر آزاد ہوگی۔ سونیا جو بیچاری 15 سال کی بھی خود بچی تھی، ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر بس خاموشی سے سر جھکائے سب سنتی رہی۔ اسے بس یہی دکھ تھا کہ اس کی سگی ماں نے اسے پیسوں کے بدلے اس امیر زادے کے پاس بیچ دیا۔ خیر، امیر زادے کی دسترس میں تھی وہ اب، جس سے اس معصوم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس وارث چاہیے تھا تاکہ اس کی بیوی بانجھ ہونے کے طعنے نہ سنے۔ ملک اسفندیار اس ننھے سے وجود کے ساتھ کھیلنے لگا تو سونیا خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ جب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہوا تو سونیا کی سسکیاں اونچی ہونے لگی اور وہ بے بسی سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی، مگر اسفندیار ہوش سے بیگانہ اس کے وجود میں کھو سا گیا۔ غلام رسول جنہیں فالج کا اٹیک ہوا تو سکینہ شوہر کو لیے ہسپتال پہنچی تھی۔ بے چینی کی حالت میں ہسپتال کے بینچ پر بیٹھی شوہر اور بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ سکینہ خود کو اس وقت انتہائی بے بس اور اس بھری دنیا میں اکیلا محسوس کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ اچانک اندر سے ایک نرس باہر آئی، جس نے کہا، آپ کے شوہر کی حالت کافی خراب ہے، مگر امید ہے وہ ریکور کر جائیں گے، اس لیے آپ فیس جمع کروا دیں تاکہ ان کا علاج شروع کر سکیں۔ سکینہ نے جو رقم اسفندیار سے بیٹی کے بدلے لی وہ ساری شوہر پر لگا رہی تھی کہ کسی طرح اس کے شوہر کا سایہ اس کے سر پر قائم رہے۔ روحی کی اتنی کال، سب خیریت تو ہے؟ اسفند جو صبح کے 5 بجے موبائل دیکھ کر حیران ہوا کہ روحی جو ملک اسفند کی محبت اور اس کی خاندانی بیوی تھی، یقیناً وہ رات کے وقت اسفند کی غیر موجودگی پر پریشان ہو رہی ہوگی۔ اسفند نے کال بیک کی تو روحی بنا رکے چلنے لگی۔ کہاں ہو اسفند؟ کس کے ساتھ ہو؟ آج سے کبھی رات کو گھر سے باہر نہیں رہے؟ یقیناً تم کسی کے ساتھ ہو، بلکہ ایک کام کرو، میں تمہیں ابھی ویڈیو کال کرتی ہوں تاکہ دیکھوں تم کہاں اور کس حالت میں ہو۔ سونیا جو اسفند کی آواز سن کر نیند سے جاگی، وہ سمجھ گئی کہ ضرور روحی بی بی ہوں گی۔ سونیا پریشان ہونے لگی کہ اگر ان کو پتہ چلا تو وہ تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ اسفند بولا، ریلیکس روحی پلیز کام ڈاؤن۔ اسفند جتنا بھی غصے والا تھا مگر بیوی کے سامنے بالکل ہار جاتا تھا۔ پلیز روحی، رو مت، تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اور سنو، میں اس وقت کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، جب تمہیں پتہ چلے گا تو تم خوشی سے اچھل پڑو گی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، صبح گھر آ کر سب بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسفند نے کال بند کر دی تو سونیا سہمے سے لہجے سے بولی، اسفند صاحب، کیا روحی بی بی تھیں فون پر؟ تو اسفند بولا، ہاں، کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ جی، وہ جب روحی بی بی کو پتہ چلے گا تو وہ تو ہمیں جان سے مار ڈالیں گی۔
ہائے یہ غربت بھی بڑی بری چیز ہے صاحب جی، غریب اپنا آپ بھی بیچ دیں تو خوشیاں نہیں ملتی اور امیر لوگ خوشیاں خرید لیتے ہیں۔ اس کم عمر لڑکی کی گہری سی بات پر ایک دم ملک اسفند اس کی جانب پلٹا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نشان پڑے دیکھ کر اسفند اپنا رخ بدل گیا۔ جو بھی تھا مگر سونیا تھی بڑی خوبصورت۔ اس کے چہرے میں ایک کشش سی تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرتی۔ اسفند اٹھ کر فریش ہونے لگا، اسے اب ملک ہاؤس جانا تھا۔ سونیا گھبرا کر بولی، اوہ جی کیا میں ادھر اکیلی رہوں گی؟ مجھے عادت نہیں ہے اس طرح اکیلے رہنے کی۔ اسفند نے ڈریسنگ کے شیشے سے ایک نظر سونیا پر ڈالی اور بولا، کچھ دنوں کی بات ہے، عادت ڈالو، پھر کوئی بندوبست کرتا ہوں، اور موبائل رکھو اپنے پاس، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو کال کر دینا۔ اسفند صاحب پر یہ تو مجھے چلانا ہی نہیں آتا، میں کال کیسے کروں گی؟ ایک پل کو اس کا معصوم انداز اسفند کو دلکش سا لگا تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے کچھ سمجھاتا رہا کہ آدھے گھنٹے بعد سونیا کو کال کرنے اور ریسیو کرنے کی سمجھ آ گئی۔ اسفند بولا، کھانے پینے کا تمام سامان گھر پر موجود ہے، ٹائم نہ گزرے تو ٹی وی دیکھ لینا۔ وہ اسے نصیحت پر نصیحت کرتا گھر سے نکل گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کے رستے پر نکل پڑا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ حویلی پہنچا جہاں سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، بس روحی وہاں موجود نہ تھی۔ اسفند نے ماں باپ کو سلام کیا تو ملک حسن بولے، اسفند بیٹا رات بھر کہاں تھے؟ اس کی والدہ بھی سوالیہ نظریں اس پر جمائے دیکھ رہی تھی تو وہ بولا، بابا اصل میں آفس میں تھوڑی دیر ہو گئی تو گھر کی بجائے فلیٹ نزدیک تھا وہیں رک گیا کیونکہ حالات بھی ٹھیک نہیں۔ جو رات کے 2:30 بجے گھر آتا تو حسن صاحب نے بیٹے کے کندھے پر تھپکی سی لگائی اور بولے، اسفند تم اپنے باپ کا فخر ہو بیٹا، میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی تمہارے حوالے کی تھی اور تم نے اسے ایسا سنبھالا کہ آج ہمارا بزنس الحمدللہ عروج پر ہے۔ نفیسہ بیگم نے بیٹے کو دعائیں دیں، جیتے رہو، کامیابیاں تمہارے قدم چومتی رہیں۔ بس بیٹا ہمارے دل میں ایک ارمان ہے جو والدین کے دل میں ہوتا ہے، ہم تمہاری اولاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اسفند، یہ سب اللہ کی مرضیاں ہوتی ہیں، ہم نے بڑے چالاٹ سے تمہاری شادی روحی سے کی مگر اللہ شاید روحی کی قسمت میں ماں بننا نہیں لکھا، جس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ مگر بیٹا تمہاری شادی کو 10 سال ہو گئے، اب تمہیں کوئی فیصلہ ضرور لینا پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا خاندان بس تم پر ختم ہو۔ اسفند بولا، جی میں کچھ سوچتا ہوں اس بارے میں، چلے میں روحی کو دیکھ لوں۔ اسفند کھانے کی میز سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے کی جانب گیا جہاں روحی ابھی سو رہی تھی۔ شاید ساری رات وہ جاگتے ہوئے اسفند کا انتظار کرتی رہی۔ اسفند جو روحی کے پاس بیٹھا اس کے بالوں کو سہل آنے لگا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ اگر قسمت نے ہمیں ایک کر دیا تھا تو کاش اس اولاد کی نعمت سے نواز کر مکمل بھی کر دیتا تو آج وہ یہ سب نہ کرتا۔ خیر، روحی کی آنکھ کھلی تو اسفند کو قریب ہو کر وہ جھٹ سے اس کے ساتھ لپٹ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، اسفند جانتے ہو میرے دل میں کیا کیا وسوسے آ رہے تھے، مجھے ایسا لگا آپ مجھ سے بہت دور ہیں۔ اسفند نے اسے اپنی باہوں میں بھینچا اور بولا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارا اسفند کسی اور کا ہو جائے۔ اس بات پر روحی نم لہجے میں بولی، مگر اسفند اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو کسی اور کا ہونا پڑے گا، اپنے خاندان کے لیے، اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور میں اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ اسفند سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، میں نے ایک پلان بنایا ہے جس کے تحت ہم گھر والوں کو بتائیں گے کہ تم پریگننٹ ہو۔ روحی ایک دم سے چونکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور بولی، اسفند مگر یہ جھوٹ کب تک چھپے گا اور پھر ایک نہ ایک دن بچہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اسفند نے اسے بتایا کہ جو سکینہ ہمارے گھر کام کرتی تھی اور اب اس کی بیٹی سونیا آتی تھی۔ روحی بولی، ان باتوں میں ان کا کیوں ذکر؟ اسفند بولا، دیکھو پہلے میری بات مکمل سنو، اطمینان سے میں کسی کو تمہارے برابر نہیں لا سکتا، یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ قدم اٹھایا۔ روحی بولی، پلیز اسفند ساری بات ایک ہی دفعہ کھل کر بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اسفند بولا، سکینہ کا شوہر بیمار تھا، اسے اس علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، وہ میرے پاس آئی اور بولی، صاحب جی آپ میری بیٹی سے نکاح کر لو، یہ آپ کے خاندان کا وارث پیدا کرے گی، بے شک بعد میں میری بیٹی کو طلاق دے دینا اور بدلے میں مجھے آپ سے پیسے چاہیے تاکہ میں اپنے شوہر کی زندگی کو بچا سکوں۔ پہلے تو میں فوراً بنا سوچے ہی سکینہ کو جواب دے دیا، مگر پھر اس نے کہا کہ دیکھو صاحب جی، اس طرح آپ کا اور روحی بی بی کا رشتہ بھی بچ جائے گا اور آپ کا یہ راز بھی کوئی نہیں جان پائے گا، بچہ بھی آپ کے خاندان اور آپ کی نسل، آپ کا خون ہوگا۔ بچے کے بعد آپ سونیا کو طلاق دے دیجئے گا اور پھر آپ اپنی زندگی میں خوش اور ہم اپنی زندگی میں سوچنے سمجھنے یا تم سے بات کرنے کا
उसने मौका नहीं दिया और मैंने तुम्हारी खातिर हामी भर दी और सोनिया से निकाह कर लिया। रूही जिसे अपने जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस हुई और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए असफंद को देखने लगी, मगर आंसू जो रूही की आंखों में थमने का नाम नहीं ले रहे थे। असफंद ने रूही को मज़ीद करीब किया, उसका सर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगा और बोला, रूही आजमाइश है, ये जो अल्लाह ने चाहा तो जल्द ख़त्म हो जाएगी। रूही बोली, असफंद मगर मैं कैसे इस झूठ को छुपाऊंगी? तो असफंद बोला, अभी तुम थोड़ी देर इधर रहो, फिर तुम्हें फ्लैट में अपने साथ ले जाऊँगा और डिलीवरी के वक्त ही सबको इतला करेंगे। असफंद ने अपना सारा प्लान रूही को बता दिया, मगर कौन जानता था कि किस्मत उनके साथ क्या करने जा रही है। रात के खाने पर वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। असफंद बोला, अम्मा साईं, रूही के इलाज के लिए मुझे एक डॉक्टर का पता चला है और सबका कहना है कि वो बहुत काबिल डॉक्टर है, बांझपन का इलाज करती है। आज तक कभी कोई मरीज़ ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने औलाद न दी हो। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं एक बार वहाँ से इलाज करवा के देख लूँ? नफीसा बेगम और हसन शाह को पुर उम्मीद कर दिया। वो बोले, बेटा हम भी तो यही चाहते हैं और आज तक जिस भी डॉक्टर पीर फ़कीर का पता चला हमने उसी से इलाज करवाया। खैर चलो, अल्लाह इस बार कोई उम्मीद दिला दे। असफंद बोला, तो अम्मा साई रोज़ मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं रूही को अपने साथ फ्लैट में ले जाऊँगा। घर आना, ऑफिस जाना और फिर रूही को एक हफ़्ता रोज़ डॉक्टर के पास ले के जाना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इसके लिए अगर वो उधर पास होगी तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी और आपसे तो मैं मिलने आता रहूँगा। रूही का इलाज तो असल में बहाना था। खैर वो रात भर वही रुका, मगर कहीं ना कहीं उसे सोनिया की भी फ़िक्र हो रही थी। निकाह को एक दिन हुआ था और वो उसे अकेले छोड़कर खुद इधर आ गया। खैर वो रूही के साथ रूम में मूवी देख रहा था कि सोनिया की कॉल आने लगी। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। असफंद का मोबाइल चार्ज पर था तो रूही मोबाइल लेने के लिए उठी। देखा तो सोनिया का था। जो भी था, लेकिन एक औरत के लिए सौतन बर्दाश्त करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। रूही ने ज़बत का मुजाहिरा करते हुए असफंद यार से कहा, असफंद इस लड़की की कॉल आ रही है। असफंद ने बिना देखे अनजाने से अंदाज में कहा, कौन लड़की? वो जो एक पल को सोनिया को भूले बैठा था कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है जिसके साथ वो एक रात गुजार चुका है। रूही ने मोबाइल असफंद के सामने किया तो थोड़ा परेशान हुआ कि इस वक्त सोनिया की कॉल, सब खैरियत तो है? क्योंकि जब से असफंद आया था ना सोनिया ने कॉल की और असफंद ने उससे कोई राब्ता ना किया। कॉल रिसीव की तो असफंद बोला, बोलो कोई काम है? सोनिया जो घबराई हुई खामोश थी। पहली बार वो असफंद से कॉल पर बात कर रही थी। असफंद फिर बोला, हेलो सोनिया, मेरी आवाज़ आ रही है? वो कॉल सुनता उठकर कमरे से बाहर आ गया। रूही का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। उसे अपने अधूरेपन पर हर वक्त शर्मिंदगी सी होती और वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर वो असफंद को औलाद देती तो सब कुछ मुकम्मल होता। आज उसे यूं कांटों पर न चलना पड़ता। बेशक असफंद की नीयत रूही के बारे में ठीक थी, मगर अपने शौहर को दूसरी औरत के सुपुर्द करना भी आसान काम नहीं होता। असफंद बोला, सोनिया कुछ बोलोगी या मैं कॉल बंद कर दूं? तो उसे सोनिया की सिसकियां सुनाई दी। वो परेशान से लहजे में बोला, सोनिया क्या बात है बताओ। तो सोनिया भीगे से लहजे में बोली, असफंद साहब, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे ख़रीद कर मुझसे निकाह करके भूल गए हैं। मुझे इस खाली मकान से वहशत सी हो रही है, इसलिए आपको फ़ोन किया, माजरत चाहती हूँ अगर आपको डिस्टर्ब किया है तो। असफंद बोला, नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम अब सो जाओ, सुबह मैं और रूही तुम्हारे पास आएंगे और रूही कुछ दिन उधर ही रहेगी। सोनिया एकदम चूक कर बोली, मगर रूही बीबी तो मुझे मार ही डालेंगी। असफंद मुस्कुरा कर बोला, रूही सब जानती है और मैंने तुमसे कोई मोहब्बत की शादी नहीं की जो रूही को इतराज़ होगा। हमारा निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुमसे वारिस पैदा होगा जिससे रूही की गोद में डालकर तुम्हें चलता करूँगा। इससे ज़्यादा अपने दिल में कोई मत करना। असफंद ने रूखे से लहजे में कहा, आप सो जाओ। रूही जो सारी बातें सुन चुकी थी और दिल से मुतमईन हो गई थी कि असफंद सिर्फ उसका है, वो तो उसका अधूरापन दुनिया की नज़रों से ख़त्म करना चाहता है। असफंद कॉल बंद करके कमरे में आया तो रूही बेसाख्ता असफंद के साथ लग गई और रोते हुए कहने लगी, असफंद आपने मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी, मगर मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि आपको इन 10 सालों में औलाद की खुशी ना दे सकी।
اسفند نے اپنے دونوں ہاتھوں میں روحی کا چہرہ لیتے ہوئے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور بولا، اس سب میں تمہارا کیا قصور روحی؟ خیر چھوڑو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری گود میں بچہ ہوگا۔ وہ روحی کی باہوں میں سکون کی نیند سے ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ 15 سال کی سونیا، جو ابھی بچپن سے پوری طرح جوان بھی نہ ہوئی تھی، کہ اسے یہ سب جھیلنا پڑا۔ نہ ماں سے کوئی رابطہ تھا اس کا۔ وہ بستر پر لیٹی یہ سوچنے لگی، یہ امیر لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میرے دل میں کوئی جذبات نہیں ہے؟ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے کہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح بھی اس کی آنکھ جلدی کھل گئی اور وہ کافی دیر جاگتی فجر کی اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے لگی، پھر دعا مانگتے ہوئے اپنے رب سے کہنے لگی، اے میرے اللہ، میں جانتی ہوں میری ماں مجبور تھی، میرے باپ کی زندگی بچانے کے لیے مجھے یہ قربانی دینی ہوگی۔ وہ ساتھ ہی باپ کے لیے بھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو روحی اپنا بیگ پیک کر رہی تھی، کیونکہ اس نے بھی اب سونیا کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہنا تھا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، ملک اسفندیار کا، سونیا کا اور سب سے بڑھ کر روحی کا۔ اسفندیار اور روحی ناشتے کے ٹیبل پر آئے، جہاں ان کے والد ملک حسن اور نفیسہ بیگم دونوں موجود تھے۔ ناشتہ ساتھ میں کیا۔ اسفند کی ایک بہن تھی جو اس سے بڑی تھی اور شادی شدہ تھی۔ اسفند بولا، ماں جی آپ ایسا رمشا کو کچھ دن گھر بلا لیں، آپ لوگ بھی اکیلے ہیں، بچوں کے ساتھ دل لگا رہے گا، اور دعا کریں کہ اس بار اللہ ہمیں مایوس نہ کرے۔ نفیسہ بیگم اداس سے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے آئیں اور روحی کو پیار کیا۔ وہ بولی، اسفند تم میرے ایک بیٹے ہو جس سے ہماری نسل بڑھے گی، میری اور تمہارے بابا کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، اللہ پاک تم دونوں کو مایوس نہ کرے، خیال سے رہنا اور گھر چکر لگاتے رہنا۔ روحی ساس سسر سے پیار لیتے ہوئے اسفند کے باہر کے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے۔ روحی سارے راستے خاموش اور سوچوں میں گم تھی۔ اسفند نے ایک دو بار بات بھی کی تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اب تک اس کی ملازمہ آج اس کے برابر کے مرتبے پر تھی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتی تھی اور کیسے اسے اسفند کے قریب برداشت کرے گی؟ کافی سفر طے کرنے کے بعد دونوں فلیٹ پر پہنچے۔ گاڑی کا ہارن سنا تو سونیا مین ڈور اوپن کرنے گئی اور دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی۔ بلو کلر کا سوٹ پہنے وہ بالکل سادہ، چہرے میں بھی بہت پیاری اور نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اسفند کے پاس تو وہ اس کی بیٹی لگتی تھی۔ ڈور اوپن کیا تو روحی سامنے تھی۔ سونیا نے کہا، سلام بی بی جی، مگر وہ بنا جواب دیے ہی بولی، ہٹو پیچھے۔ سونیا نے ایک نظر باہر دوڑائی، شاید وہ اسفند کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند ابھی باہر ہی تھا، پارکنگ میں گاڑی لگا رہا تھا۔ سونیا روحی کے پاس آ کر بولی، بی بی جی اسفند صاحب نہیں آئے کیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو روحی نے ایک نظر اس سونیا پر ڈالی جس کے وجود پر کافی مہنگا اور برانڈڈ جوڑا دیکھے حیران ہو گئی۔ وہ کہیں سے بھی وہ سونیا نہیں لگ رہی تھی جو ان کی ملازمہ ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ روحی کوئی جواب دیتی، ملک اسفند مین ڈور سے گھر میں انٹر ہوا تو سونیا نے چھپی سی نظر اس پر ڈالی اور ہچکچاتے ہوئے بولی کہ آپ دونوں بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ جس پر روحی بولی، اوہ ہیلو میڈم، ہم اس گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے بلکہ یہ میرا گھر ہے، اور یوں تابعیت کا مظاہرہ کر کے تم اپنی جگہ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ۔ سونیا بولی، معافی چاہتی ہوں بی بی جی، اگر برا لگا تو۔ اسفند جس نے روحی سے کہا، کم آن سویٹ ہارٹ، ریلیکس رہو، اور میں نہیں چاہتا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس ہو، سو کوآپریٹ تو کرنا ہوگا روحی تمہیں۔ سونیا جو پاس کھڑی اسفند یار کی جانب دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا روحی بی بی کا مجھے ڈانٹنا اسفند کو برا لگا ہے؟ اسفند نے ایک نظر سونیا پر ڈالی جو معصوم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس کی گردن پر وہ نشان موجود تھا جو اسفند یار نے اپنی شدتیں اتارتے ہوئے اس کی گردن پر ڈالا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحی کی نظر پڑتی، اسفند نے اشارے سے سونیا کو گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ چھپاؤ، مگر وہ صدا کی بے وقوف جو سمجھ ہی نہ سکی تو اسفند روحی سے کہنے لگا، جاؤ اپنا سامان کمرے میں سیٹ کرو، اور پلیز روحی ریلیکس رہنا، یہ سب میرے لیے بھی مشکل ہے مگر ہمارے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ اماں جی دوسری بہو لانے کا کہہ رہی، ورنہ میرے ساتھ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ روحی اپنے کمرے میں گئی تو اسفند نے سونیا سے کہا، ایک کپ کافی میرے لیے لے کر کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ سونیا کافی بنا کر کمرے میں گئی جہاں اسفند یار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ روحی جو دوسرے کمرے میں اپنے کپڑے وغیرہ نکال کر الماری میں رکھ رہی تھی، وہ ڈرتی ڈرتی کافی اسفند کو پکڑا کر کمرے سے جانے لگی تو روحی بی بی نہ دیکھ لیں۔ اسفند سونیا کے سامنے کھڑا ہو گیا، بولا، ملک اسفند یار ہوں میں، میرے فیصلے کو سب کو ماننا پڑتا ہے، اور تم جس مقصد کے لیے میری زندگی میں ہو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے قریب تو آنا ہی پڑے گا۔ سونیا جس کے گالوں کی کالی
چھلکنے لگی، لالی چھلکنے لگی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی کہ اسفند نے ایک جھٹکے میں اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ اسفند کے سامنے سونیا کا جسم تو ایک گڑیا جیسا تھا جس کا وزن اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا تو وہ بولی، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اسفند بولا، ابھی کچھ کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے رات کو بہت اچھے سے تیار ہونا میرے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں کو چھوتا ہوا اس کے اوپر سے اٹھا، اپنی مونچھوں کو سٹ کر رہا تھا کہ سونیا بولی، آپ مجھے اس وقت اشارے سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو اسفند نے اسے پیچھے سے پکڑا اور لے جا کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، یہ دیکھو تمہاری گردن کا نشان۔ اسے کہہ رہا تھا کہ دوپٹے میں چھپاؤ اور سنو، روحی کچھ کہے بھی تو تم آگے سے کوئی جواب نہیں دینا۔ سونیا نے تابیداری میں سر ہلایا تو وہ کافی کا کپ پکڑے باہر نکلا اور کافی پیتے پیتے وہ روحی سے کہنے لگا کہ میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، گاڑی باہر موجود ہے اگر کہیں آنا جانا ہوا تو۔ روحی نے مسکراتے ہوئے اسفند کو اللہ حافظ کہا۔ سونیا جو دور سے یہ سب حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسفند آفس کے لیے نکلا تو روحی نے سونیا کو کہا، جاؤ ایک کپ کافی لاؤ۔ وہ سونیا اب روحی کی کام والی نہیں بلکہ اس کی سوتن تھی، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے کچن میں گئی اور کافی کا کپ بنا کر باہر روحی کو دینے گئی۔ روحی نے اشارے سے کہا کہ ٹیبل پر رکھ دو اور خود روحی بغور سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ سونیا جیسے کپ رکھنے کے لیے جھکی تو دوپٹہ اس کی گردن سے سرک گیا۔ اس کی گردن پر اسفند کی شدت بھری مہر دیکھ کر روحی تڑپ سی گئی اور اٹھ کر سونیا کو بازو سے جھنجھوڑ کر قریب کر کے کہنے لگی، تم 2 ٹکے کی ملازمہ ہو، اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی اوقات نہیں سمجھی، اور ضرورت سے زیادہ اسفند کے قریب مت آنا۔ اس کی بیوی روحی اسفند زندہ ہے، اس کا خیال رکھنے کو۔ روحی زہر آلود لہجے میں سونیا کو دھکا دیا کہ وہ سامنے ٹیبل سے ٹکرائی اور اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ وہ بیچاری کراہ کے رہ گئی کہ آخر اس کا جرم کیا ہے جس کی اسے سزا مل رہی۔ روحی ایک پل کو گھبرا کے اسفند کو کیا کہے گی، پھر فوراً چالاکی سے اس کو ڈراتے ہوئے بولی، اگر اس بات کی بھنک اسفند کو لگی تو اس سے بھی برا حال کروں گی تمہارا۔ سونیا ماتھے پر دوپٹہ رکھے روتی ہوئی کمرے میں گئی اور شیشے کے سامنے اپنا خون آلود چہرہ دیکھ کر وہ معصوم سی بچوں کی طرح رونے لگی۔ ادھر روحی جو فون پر مصروف تھی اپنی کسی دوست کے ساتھ کہہ رہی تھی، دیکھو لشبا، میں اس بانجھ پن سے تنگ آ گئی ہوں، اگر کسی ڈاکٹر کا پتہ ہے تو بتاؤ، پیسوں کی پرواہ مت کرنا مگر مجھے اولاد چاہیے۔ الشبا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میری ایک دوست UK سے ڈاکٹر بن کے آئی ہے اور اب تک کہ اس کے ریویوز بہت اچھے ہیں، تم ایک کام کرو، ابھی آ جاؤ میری طرف، ہم دونوں ساتھ میں چلتی ہیں۔ الشبا کی بات پر ایک بار پھر روحی کے دل میں امید کی کرن جاگی، مگر وہ اس بار اسفند کو بنا بتائے اپنا علاج کروانے لگی۔ روحی جو تیار ہو کر نکلی اور جاتے ہوئے بڑا اتار پہن کر سونیا کو بولی کہ میں ادھر دوست کی طرف جا رہی ہوں، تم مین ڈور لاک کر لینا۔ سونیا جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، روحی کو ذرا احساس نہ ہوا اور وہ چلی گئی۔ آج سونیا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روئی، خود سے وہ اپنی پٹی کر نہ سکی، بس اپنے دوپٹے کو وہ ماتھے پر لپیٹ کر لیٹی تھی کہ وہ اچانک سو گئی۔ وقت کا اسے احساس تک نہ ہوا کہ شام کے 4 بج گئے اور روحی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ باہر بیل بجی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ حیران سی ہوئی، سوچا کہ روحی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے بے دھیانی میں ڈور اوپن کیا تو سامنے اسفند یار تھا۔ سونیا گھبرا گئی اور دوپٹے سے اپنا زخم چھپانے لگی۔ زخم تھا بھی سامنے ماتھے پر اور خون بھی لگا ہوا تھا۔ ایک پل کو اسفند رکا اور سونیا کو کہنے لگا، یہ کیا ہوا؟ وہ جسے کوئی بہانہ ہی نہ سوچ رہا تھا، وہ اسفند جی، وہ بتاؤ گی کیا ہوا؟ کہیں روحی نے تو تمہیں؟ آدھی بات ابھی اسفند کے منہ میں تھی کہ وہ سونیا جو اسفند کے سینے تک مشکل سے آتی تھی زور سے اس کے ساتھ لگ گئی اور بولی، آپ روحی بی بی سے مت پوچھیے گا ورنہ مجھے اور ماریں گی۔ اسفند کا دل اس بار زور سے دھڑکا تھا، وہ جیسا بھی مگر ظلم کرنے کا خواہاں نہیں تھا۔ وہ سونیا کو دونوں کندھوں سے پکڑتا اپنے سامنے کرتا ہوا بولا، کیا مطلب روحی نے؟ کیا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ تو وہ معصوم سی بولی، میں جب بی بی جی کو کافی دینے گئی تو میری گردن سے دوپٹہ سرک گیا اور اس نشان پر اس کی نظر پڑ گئی جس پر وہ غصے سے لال ہوئی اور مجھے زور سے دھکا دیا، میرا سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا۔ اسفند اونچی آواز میں روحی کو پکارنے لگا تو سونیا نے بتایا کہ بی بی جی گھر پر نہیں ہے۔ کیا مطلب گھر پر نہیں؟ تو کہاں ہے؟ شاید وہ کسی الشبا دوست کا ذکر کر رہی تھی، انہی کی طرف گئی ہے۔ اسفند بولا، اچھا چلو چھوڑو، تم ادھر آؤ۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر صوفے پر بیٹھا جہاں سونیا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔
اسفند اس کا زخم صاف کر کے بینڈیج کرنے لگا۔ سونیا کہنے لگی، اسفند جی، آپ میرا اتنا خیال مت رکھیے کہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے اور پھر جب آپ مجھے چھوڑو تو مجھ سے رہا نہ جائے۔ وہ نظریں جھکائے پیکے سے لہجے سے بولتی۔ ایک بار ملک اسفند کا فل دل دھڑکا گئی تھی۔ یہ کہہ کر اداس سے لہجے میں اٹھی اور بولی، آپ فریش ہو جائیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر وہ سونیا کے چہرے کو دیکھتا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی کمر پر پھیرتا رہا کہ اس کی آنکھوں میں خماری سی چھانے لگی۔ ایک جھٹکے میں ہی اس نے سونیا کو صوفے پر لٹایا اور خود اس کے گلاب جیسے ہونٹوں کا رس پینے لگا۔ سونیا کی سسکیاں اسفند یار کے جذباتوں میں لگی آگ کو اور ہوا دے رہی تھیں۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑے بنا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ساری شرٹ اتار چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک ایک کر کے سونیا کو بے لباس کرتا گیا۔ جیسے ہی اسفند نے سونیا کے ساتھ
وہ گہری نیند میں تھی۔ کمرے کی ہلکی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی معصومیت اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، سانسیں ہلکی اور بے ترتیب تھی، مگر چہرہ پرسکون نہیں تھا۔ خوف اب بھی اس کے نقوش میں جمع ہوا تھا، بنوئی ہنسی سے سکڑی ہوئی تھی، جیسے خواب میں بھی کسی انجانے خطرے سے بھاگ رہی ہو۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا اور اب وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں خاموشی سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی، ہر زاویہ، ہر لکیر، جیسے وہ اسے یاد کر لینا چاہتا ہو۔ اس کے سینے میں غصے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اس حملے کو کئی دن گزر چکے تھے، مگر اب وہ اس خوف سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ نیند میں بھی اس کا وجود بے چینی سے بھرا رہتا تھا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ اسے ان لوگوں پر شدید غصہ آ رہا تھا، دل چاہتا تھا اسی لمحے انہیں ڈھونڈ کر ختم کر دے۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ نیند میں بھی وہ ہلکا سا کروٹ بدل گئی، جیسے کسی ڈر سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، میری غلطی تھی۔ یہ اعتراف اس کے اندر خاموشی سے گونجا۔ وہ جھکا نہیں تھا ابھی، مگر اس کی نظریں اچانک ایک جگہ آ کر رک گئیں، اور اس میں جگمگاتا چھوٹا سا موتی تھا۔ نتھ کی وہ معمولی سی چمک عجیب طرح سے اس کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ روشنی میں اس پر پڑ کر بار بار چمک رہی تھی، جیسے اسے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دھیرے سے سر جھکائے اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی ہلکی حرارت محسوس ہونے لگی۔ تم کیا چیز ہو؟ اس نے سرگوشی میں کہا، آواز بمشکل سنائی دیتی تھی، میری کمزوری بن چکی ہو۔ اب لوگ مجھے تمہارے حوالے سے بلیک میل کرنے لگے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ انہیں تو مرنا ہی ہوگا۔ چند لمحے وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ مونچھوں تلے دبے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل عجیب سی بے باکی پر اکسا رہا تھا۔ نگاہیں بار بار اس کی نتھ پر جا کر الجھ جاتی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہو۔ سینے میں ایک بے قابو طوفان اٹھ رہا تھا، مگر وہ جم گیا۔ یہ حد تھی اور وہ حد پار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اچانک سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے خود کو ملامت کی۔ وہ اس کے اتنے قریب کیوں آ گیا تھا؟ یہ کمزوری خطرناک تھی۔ اس نے نظریں موڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی دوبارہ اس کے چہرے پر نظر پڑی، ساری ملامت کہیں دور جا سوئی۔ وہ نیند میں ہلکا سا سہم گئی تھی، لبوں سے بے آواز سا لفظ نکلا نہیں۔ اس کا دل بری طرح سکڑ گیا۔ بغیر سوچے وہ دوبارہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر خود کو فوراً روک لیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وقت عجیب چیز ہوتا ہے، کبھی زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے اور کبھی انسان کو زخموں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ آئرہ کی زندگی بھی اب ایک نئے معمول میں ڈھل چکی تھی۔ وہ پہلے جیسی بے فکری لڑکی تو نہیں رہی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر مستقل خوف بھی نہیں رہتا تھا۔ مہران شاہ کا رویہ پچھلے کچھ ہفتوں میں حیران کن حد تک بدل گیا تھا۔ وہ اب اس پر چیختا نہیں تھا، دھمکیاں کم ہو گئی تھی، بلکہ اکثر خاموشی سے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اسی تبدیلی نے آئرہ کے دل میں الجھن پیدا کر دی تھی۔ آج شام وہ حسب معمول ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا اور بال ڈھیلے سے کلپ میں بندھے ہوئے تھے۔ سادہ سا گھر کا لباس، بغیر کسی تیاری کے، بالکل بے پرواہ انداز۔ صبح مہران نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا، شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں، مگر کون مہمان، یہ بتانے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ آئرہ نے بھی زیادہ سوال نہیں کیا۔ اسے لگا ہوگا مہران کے بزنس کے لوگ ہوں گے۔ ایسے مہمانوں سے اس کا بھلا کیا تعلق؟ اس لیے اس نے تیاری کی زحمت ہی نہیں کی، نوکروں کو ہدایت دے دی تھی اور خود آرام سے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اچانک دروازے کی سمت سے مہران کی آواز آئی، آئرہ کہاں ہو؟ ذرا آؤ تو دیکھو کون آیا ہے۔ وہ لاپرواہی سے اٹھی، چلتے ہوئے بال بھی ٹھیک نہ کیے۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، اس کی سانس رکی۔ بابا! خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کی تو چیخیں نکل گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ اس کی خوشبو محسوس کر پا رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا شاید اب وہ مل ہی نہ پائے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر شہروز صاحب کے گلے لگ چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ آپ یہاں؟ پھر اس کی نظر فاطمہ پر پڑی۔ اپیا! وہ بچوں کی طرح بہن سے لپٹ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے پلٹ کر مہران کو دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ تب شہروز صاحب محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا تمہارے شوہر نے ہمیں بلایا ہے۔ آئرہ حیران رہ گئی۔ اور صرف بلایا ہی نہیں، وہ خوشی سے بولے، میرے بزنس کو دوبارہ کھڑا کرنے میں بھی بہت مدد کی ہے۔ آئرہ نے چونک کر مہران کی طرف دیکھا۔ یہ خود میرے پاس آئے، پارٹنر سے بات کی، قرضے ری اسٹرکچر کروائے، حتیٰ کہ اپنی سرمایہ کاری بھی شامل کی۔ شہروز صاحب کی آنکھوں میں اب وہ شکست نہیں تھی جو 1 ماہ پہلے تھی۔ وہ مطمئن لگ رہے تھے۔ میں سمجھتا تھا یہ سخت انسان ہے، مگر اصل میں دل کا بہت بڑا نکلا۔ اب تو دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے۔ فاطمہ بھی مسکرا دی۔ ہم تو پہلے ہی آنا چاہتے تھے، مگر تمہارے محترم شوہر نے منع کر دیا۔ آئرہ نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ فاطمہ ہنس پڑی، کیونکہ آج تمہاری سالگرہ ہے اور یہ سب سرپرائز پلان تھا۔ آئرہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے مہران کو دیکھا۔
وہ شخص جس سے وہ کبھی ڈرتی تھی آج اس کے خاندان کی خوشی کی وجہ بنا کھڑا تھا۔ مہران نے مصنوعی خفگی سے کہا، میں نے کہا تھا نا تیار ہے نا؟ مگر بیگم صاحبہ تو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ عائرہ شرمندگی سے مسکرا دی۔ چلے فاطمہ، مہران بولا، آپ ہی اپنی بہن کو تیار کر دیں، ہم نیچے باقی انتظام دیکھتے ہیں۔ فاطمہ اسے اوپر کمرے میں لے گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی عائرہ نے فوراً پوچھا، اپیا یہ سب سچ ہے؟ فاطمہ نے آئینے کے سامنے اسے بٹھاتے ہوئے نرم آواز میں کہا، ہاں عائرہ، شاید وہ پہلے ایسا نہیں تھا جیسا ہم نے سمجھ لیا تھا۔ وہ بال سنوارتے ہوئے بولی، اس کے والدین کی وفات کے بعد لوگوں نے اسے بہت دھوکے دیے، تبھی اس نے سخت ہونا سیکھ لیا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ عائرہ خاموشی سے سن رہی تھی لیکن فاطمہ مسکرائی۔ تمہارے آنے کے بعد وہ بدل رہا ہے، تمہاری خاموشی، تمہاری معصومیت شاید اس کے اندر کا انسان واپس لے آئی ہے۔ عائرہ کی پلکیں جھک گئیں۔ تمہیں بھی اب اس کے ساتھ اچھا چلنا ہوگا، ہر انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد عائرہ مکمل تیار ہو کر نیچے آئی۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، سالگرہ کی سجاوٹ، کیک، مہمانوں کی ہلکی چہل پہل، سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میران کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عائرہ واقعی خوش لگ رہی تھی، اس بار زبردستی نہیں، دل سے۔ پارٹی کے دوران وہ بار بار محبت بھری نظروں سے میران کو دیکھتی رہی، جیسے پہلی بار اسے سمجھ رہی ہو۔ آخر کار میران اس کے قریب آ کر جھکا اور آہستہ سے بولا، باقی محبت کمرے میں جا کر جتانا، میں بے صبرا انسان ہوں۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرایا، سب کے سامنے کوئی گستاخی کر بیٹھا تو بعد میں شکایت کرو گی کہ کیا ایسا کیوں کیا؟ عائرہ کے گال سرخ ہو گئے، وہ نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان خوف نہیں تھا، بس ایک نرم سا تعلق تھا جو آہستہ آہستہ حقیقت بن رہا تھا۔ دو دل جو کبھی زبردستی جوڑے گئے تھے اب واقعی ایک دوسرے سے جڑنے لگے تھے۔